علیہ صاحب پہلے تو جو صحابہ کرام کے بارے میں نا یہ ناسبی اور جو حالات جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں تو معصوم ہے صحابہ، ہمارا کوئی عقیدہ نہیں، صحابہ سے غلطیاں ہیں، گناہ ہوئی ہیں اور بہت بڑے بڑے بھی ہیں، یہ تو کوئی بے وقوف ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے غلطیاں ہونا، گناہ ہونا اور بات ہے، منافق ہونا اور دین کا یعنی باغی ہونا اور بات ہے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں باغی ہونے کی، جو منافق ہونے کی، اوپر سے مسلمان تھے اندر سے منافق بھی، جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے۔ میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا، غلطیوں کو یہاں پر مکس کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں۔ بہرحال ابھی ٹائم میں تو حدیث وغیرہ دیا بھی نہیں، ابھی وہ دن کو بتایا تھا لیکن مصروف تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں اس کی بہترین تشریح جو سید مودودی نے کی ہے نا، میں تو اسی فالو کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ باقی جن سے ادیان کتنی ہیں ان پر دین اسلام کو غالب کرنا، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت آئی تھی، وہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال یہ میرا موقف تھا، میں آپ کا زیادہ ٹائم لیتا، بڑی مہربانی، آپ نے آج پہلا ٹائم مجھے دے دیا ہے، کیونکہ میں کافی ٹائم کوئی 3-4 مہینے سے لگا ہوا تھا، اور رات کو میں جلدی سونے کا آتی ہوں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، دن کی رہی تو پھر اس پہ مزید بات کسی دن میں آ جاؤں گا۔ اور تو بھائی صاحب یہ کیسے ناممکن ہے؟ آپ خود کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ سے غلطیاں ہو گئی، بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تو اگر صحابہ دیکھیں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور چلے تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کیا کیا تھا؟ وہ بچڑے کی انہوں نے پرستش کی تھی، بچڑے کی عبادت کی۔ بچڑے کی عبادت میں نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بت پرستی ہے۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمان تھے، ایسا نہیں تھے کہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، پہلے سے مسلمان تھے وہ حضرت، بلکہ وہ نبی زادہ تھے، سب بنی اسرائیل جو ہے نا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ سید بھی تھے، یہ مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے معجزات ہیں بھی دیکھیں، ان کو غلامی سے بھی نجات دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے یہ کیا کرتے ہیں؟ رب واحد کی عبادت کے بجائے بچڑے کی پیدائش عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ صحابہ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سیدہ نہیں تھے، نبی زادہ نہیں تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرک بت پرست، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، جب حکم دیتے تھے جہاد کے یہ نہیں جاتے تھے، اس میں سے بہت سارے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر یہ ان کو دنیا میں رغبت ہو جائے، آپ خود کہتے ہیں نا کہ ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں، بچڑے کی عبادت میں کوئی دنیائی فائدہ نہیں ہے، لیکن بادشاہت کا تو اور ہی مزہ ہے نا، یہ تو سب دنیا جانتے ہیں، یہ تو ہر انسان کی دلی تمنا ہے کہ اس کی دولت بڑھ جائے۔ اب بادشاہت سے، حکومت سے، خلافت سے، اس سے بڑھ کر، ریاست سے، اس سے بڑھ کر تو کوئی دنیائی مقام نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ابو بکر، عمر، عثمان، یہ لوگ اس میں رغبت پیدا کریں، جیسے پوری دنیا میں ہوتی ہے، آپ کے پاکستان میں الیکشن کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے امیدوار مختلف پارٹیز کے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے نا، پاکستان میں ہر 4 سال 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے، کیسے جھوٹے وعدے دیتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پہ بہتان، کہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ وہ سمجھوتا کریں گے، فوج کے ساتھ سمجھوتا کریں گے تاکہ ان کو حکومت بنانی دی جائے۔ تو اگر یہی صحابہ جو آپ خود کہتے ہیں غلطیاں کرتے تھے اور یہ معصوم بھی اس میں یہ راغب ہو جائیں کہ کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے، اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ یہ ناممکن کیوں ہے؟ اصل بات یہ ہے جو ان کا کردار تھا نا 2 سال ابوبکر کا یا حضرت عمر کا، وہ سب کے سامنے، آپ کی روایتوں میں بھی اور ہماری روایتوں میں بھی، وہ کتنا مال ہے، کتنے محل بنائے انہوں نے، یا ان کی زندگی یا ان کے جنازے پر سیدنا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقوال تھے وہ ہمارے سامنے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دنیا سے کتنی ان کی رغبت، ان کا اپنا خاندان، ان کے بچے موجود تھے، وہ اپنے بچوں کو نواز کے نہیں گئے۔ تو یہ تو میں نے پہلے کہا نا، میں کتابوں کی طرف نہیں گیا، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نہ، میرا یہ ذہن تھا، میں نے ابو بکر صاحب دیکھیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صاحب بڑے عابد زاہد تھے، بہت عابد زاہد تھے، دیکھیں بہت سارے لوگ دیکھیں حکومت پہ قبضہ کرتے ہیں، دیکھیں چوری کے لیے نہیں، کیونکہ حکومت خود میں اس میں مزہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ ابو بکر عمر کے خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد ان کی دولت، کہ انہوں نے کتنی ثروت جمع کیا ہے۔ عثمان کا قتل اسی لیے تو ہوا تھا نا کہ یہ بیت المال میں چوری کر رہا ہے۔ خان کی بات ہو جائے نا، ابو بکر عمر کے دور میں عثمان ابو بکر کے پیسوں، عمر کے پیسوں کے متعلق میری تقریر دیکھ لیں آپ کہ عمر نے کتنے پیسے جمع کیے تھے، عمر صاحب کروڑ پتی کیسے بنے تھے وفات سے پہلے، میری تقریر ہے آپ ہی کے کتابوں سے۔ جی بالکل، آپ کو پتہ نہیں ہے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کو میں سنوں گا،
آپ کی تقریر لازمی سنوں گا. سن لیں آپ، سن لیں کہ یہ کیسے کروڑ پتی بنے تھے، کیسے کروڑ پتی بنے تھے. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل آپ اپنی روایت، بالکل. تو میں آپ ہماری نہیں مانتے، میں آپ نہیں مانتا. وہی ابو بکر عمر وہی اشخاص ہیں. دیکھیں جو جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے کفار سے بھاگ کے آ جاتے تھے. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر یہی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بستر موت پر ہیں، کہتے ہیں قلم کاغذ ہے میں وصیت لکھ دوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں قرآن کافی ہے، یہ شخص ایسے ہی ہے، ہذیان کہہ رہا ہے. تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ دنیا کی طرف راغب ہو جائیں جو پہلے سے راغب تھے، اس میں تعجب کی یہ کہتے ہیں بڑے زاہد ہیں. وہ ہمارے کتابوں میں ان کا زہد کا کوئی ذکر نہیں ہے جی. آپ کے کتابوں میں جو ذکر ہے کہ انہوں نے پیسے بڑے جمع کیے تھے. یاری صاحب اگر یہ بات آپ کی درست ہے تو رسول اللہ نے ان کو نکال کے باہر کیوں نہیں کیا؟ اور آپ نے کس منافق کو باہر کے نکالا ہے؟ وہ کس منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے نکالا ہے؟ کس کو نکال دیتے؟ منافقین فرنٹ لائن میں نہیں اور جو جنگ سے بھاگ کے آ جاتا ہے اس کو مزید کیا نکالے؟ کہاں نکالے بھائی؟ کب فرنٹ لائن پہ تھا؟ کون سا منافق فرنٹ لائن پہ ہوا ہے؟ جو بات ابو بکر عمر خیبر میں بھاگ کے آ گئے نا، حنین میں بھاگ کے آ گئے، احد میں بھاگ کے آ گئے. فرنٹ لائن میں جاتے ہی نہیں، وہ ایسے ہی بھاگ جاتے تھے نا. فرنٹ لائن میں نہیں جاتے تھے، ایسے ہی بھاگ، جنگ ہوتی تو یہ بھاگ جاتے تھے. فرنٹ لائن میں آئے، آپ کا نظریہ ہے، وہ آپ کی کتابوں میں مذکور ہے. آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگتے نہیں تھے، تشریف لے جاتے تھے نا، وہ تشریف لے جاتے. اللہ کے نبی تھے، علی رضی اللہ سامنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کو کہتے کہ یار یہ منافق ہے اور یہ ساری باتیں کر دیتے، معاملہ ختم، دین تباہ ہو رہا ہے. کہہ دیا، بار بار کہہ دیا کہ منافق ہے، بار بار کہہ دیا. وہ آپ لوگ روایت نہیں کرتے نا، ہماری روایتوں میں بہت ہے. آپ لوگوں کے پاس حکومت آپ کے پاس رہی ہے، حکومت ان کے چاہنے والوں کے پاس رہی ہے. آپ کے کتابوں میں وہ باتیں نہیں ہیں، آپ کے پاس احادیث ہی کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات سے بالاتر کو میں کیا چاہیے؟ سورہ حجرات سے بالاتر کیا چاہیے؟ سورہ آل عمران میں احد والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مذمت کی، کفر بتایا ہے، اس سے کیا چاہیے؟ اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ نہ کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ آپ کے علماء نے آپ سے چھپایا ہے، نہیں کہہ دیں کہ اللہ نے نہیں بولا. الحمدللہ میں بھی آپ کو ویڈیو 3-4 بھیج دوں گا، آپ سن لیجیے گا. آپ نے نہیں پڑھا، غلام حسین جاڑا کا بھی آپ مان چکے، میں آپ کو بتایا، میں نے آپ کو پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے. اور یہ غلام حسین جاڑا کون ہے بھائی؟ یہ کوئی بڑا شیعہ عالم نہیں ہے، یہ اردو کتابیں ہم پڑھنا شروع کرنے میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی مصادر میں سے نہیں ہے، وہ آپ کے پاکستان میں کوئی بڑا ہوگا، اتنا ہمارے نزدیک اتنا بڑا عالم نہیں ہے. بہرحال اللہ جو بھی ہے وہ اللہ اس کو سلامتی دے دے. وہ شیعہ مصادر میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے مصادر عربی زبان میں، ٹھیک ہے نا. وہ اردو زبان میں جو علماء لکھتے ہیں نا، وہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ایک بات سن لیں جی جی. یہ ایک بدقسمتی ہے ہمارے پاکستان میں. یہ جو مسالک ہے نا، یہ اپنی مرضی کی روایتیں جب پاتی ہے خلاف، تو یہ جو جرا تدین کی تلوار انہوں نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. یہ ضعیف ہے فلاں راوی، یہ کام آپ بھی کرتے ہیں. بہرحال بڑی اچھی گفتگو ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. ہو گئی تو وہ درگزر کیجیے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جن اشخاص سے غلطی ہوتی ہے وہ دنیا میں راغب ہو سکتے ہیں نا، ناممکن تو نہیں ہے. انسان سے کیوں کوئی ایسی کون ختم. ہمارے یہ عقیدہ ہے، دنیا میں رغبت کی وجہ سے فدق غصب کی، امامت غصب کی نا. حضرت زہرا سلام علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے فدق غصب کیا دنیا میں، دنیائی مال کے خاطر. ٹھیک ہے نا بھائی. اگر ہم زہرا کی تصدیق کریں، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ ایک باغ پہ قبضہ کر سکتے ہیں ناجائز، خلافت پہ نہیں کر سکتے. دنیا کی رغبت ہونا اور گناہوں کی قسمیں ہوتی ہیں. اہل سنت کا عقیدہ انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں، بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حق پہ غصب کرنا، پوری امت کو ان کی امامت سے محروم رکھنا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. سارے لوگ دشمن ہو گئے، صرف 2 بندے بچے. ٹوٹل ٹیم جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ظلم ہوتا رہا اور تماشا دیکھتی رہی. لا یستوی تماشا دیکھتے رہے اور یہ ان کے غضب ہوتا رہا اور چپ کر کے دیکھتے رہے اور یہ لوگ مان لیں. میں یہ نہیں چاہتا تھا یہ باتیں کوئی بندہ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قرآن کا فرمان ہے، خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں، خبیث دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں. میرا سیدنا علی کے ساتھ وہ مر جاتے کبھی یہ برداشت نہ کرتے، وہ اپنی جان دے دیتے کبھی برداشت نہ کرتے. یہ میرا عقیدہ. اور نبی بڑا ہے یا علی علیہ السلام بڑے ہیں؟ بات سن لینا، میں نے نبی بڑا ہے یا صحابہ بڑا ہے؟ بھائی میں نے کب کہا ہے؟ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم ساری زندگی ان کے سامنے لواط کرتے رہے. لواط آخر میں آئے، ان کے گھر آئے کہ ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ کرنے کے لیے آئے، تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا.
وہ علی علیہ السلام بڑے ہیں یا لوط علیہ السلام آپ کے نزدیک بڑے ہیں؟ میرے ساتھ چلیے ٹھیک ہے، میرے خیال میں آپ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے امجد بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ